اس کا ٹرانسلیشن بھی. جی کون پڑھ رہا ہے؟ کون تلاوت کر رہا ہے؟ میں کر لوں. جی بالکل بالکل. جی نصرت. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. میں آگے پڑھوں؟ ہاں تھوڑا سا اور پڑھے ہیں. لاهيات قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ٹھیک. صدق اللہ العظیم. تو یہ 17واں سپارہ 17 جز ہے ہمارا، اور سورہ انبیاء. اور اس میں بھی جو ہے نام سے ہی ہم کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں انبیاء کے جو ہیں وہ قصے ہیں نا، جیسے قصص الانبیاء جس کو ہم کہتے ہیں. اس کی 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. اور قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. حساب کا وقت. حساب کا وقت کون سا ہے؟ ایک تو قیامت کا وقت، اور دوسرے ومن مات فقط قامت قیامت ہو، جس کی موت آ گئی تو قیامت تو قائم ہو گئی. تو حساب نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، پھر اس وقت کھولا جائے گا، پھر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ حال کیا بتا رہے ہیں لوگوں کا، کہ لوگ اس سے جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں. اور جو ہے لوگوں کا حال کیا ہے کہ لہو اور لعب دونوں لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے وہ دور ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں. ان کے دل تو دوسری چیزوں میں. یعنی ہم خود ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ ہم کیا کیا چیزیں سوچتے رہتے ہیں، اور صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہوں تو ہر شخص اپنا جائزہ لے، دوسرے کو کچھ نہ کہے. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، اور وہ سمیع اور علیم ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر. ہے نا. یہ تو پھر وہی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کہنا کہ جو شاعر ہیں اور مجنون ہیں. اور ابو ولید کا قصہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت طرح طرح کی چیزیں پیش کی گئیں کہ آپ نے آ کے جو ہے وہ اس طرح اختلافات ڈلوا دیے ہیں. آپ کو اگر کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنی تو ہم کرا دیتے ہیں، اور فلاں گھر چاہیے، اور یہ ساری لمبی لسٹ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو بھی جو ہے میں اللہ تعالیٰ کو ہی مانوں گا، تمہاری کوئی میں جو ہے نہیں آتا. تو یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کہا گیا تھا اس کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا. ہے نا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ فرشتے کو لاؤ اور فلاں کو لاؤ، اور وہ انسان ہی آتے تھے رسول بن کے، اور ان کو ہم وحی کرتے تھے. اور پھر یہاں پہ خاص اس کو ہائی لائٹ کریں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم کے لیے رجوع کرنا ہے نا. جو چیز ہم کو نہیں پتہ ہو تو ہم پوچھ لیں. ہے نا. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. سارے رسولوں کے بشری تقاضے ہوتے ہیں، ہے نا. ان کے بھی جو کھاتے پیتے ہیں اور ظاہر کی زندگی گزارتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور پھر دیکھو ہم نے جو ہے آخر ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے، انہیں جس کو ہم نے چاہا بچا لیا ہے، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا نا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 10 کہ لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے. کتنی زبردست بات ہے، اس میں میرا ہی ذکر ہے. قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان. ہے نا. انسان کی تخلیق، انسان کے فطرت، اس کی ساخت، اس کے معاملات، اس کی ہدایت، اس کی گمراہی ہے.
یعنی سارے میں ہمارا ہی ذکر ہے، اور پھر بھی ہم نہ پڑھیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کم قصصنا من قریۃ کانت ظالمۃ، اور کتنی ہی ظالم بستیاں جن کو ہم نے جو ہے وہ ہلاک کر کے رکھ دیا، اس کے بعد دوسری قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے ہیں۔ فلما حسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تصلون۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں میں، عیش کے سامانوں میں جسے تم بہت ہی سمجھ رہے تھے۔ ہم نے اپنے اپنے گھروں کو کیسے سجائے ہوا، اور کس وقت ہماری موت آئے گی ہم کو نہیں پتہ ہے۔ تو جاؤ اپنے گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ تو کیا کہنے لگے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لیکن اب کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم تو واقعی جو ہے وہ گناہ گار تھے، اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ جو ہم نے ان کو جعلناہم حصیداً خامدین، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، اور ان کے اندر جو ہے کوئی بھی زندگی نہیں رہی۔ اور آیت نمبر 16 وما خلقنا السماء، دیکھیے ساری جو ہے یہ بہت آسان ہے، اور ظاہر ہم پڑھتے رہیں، توحید کی آیات ہیں اور بار بار آ رہی ہیں کہ دنیا بنانے کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس آسمان اور زمین کو جو کچھ ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے یا ہمیں یہی کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہم پڑھ چکے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا ہے۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں، اور جو اس کا سر توڑتی ہے وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے نا۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، وہ شرک کی نفی ہے۔ اور زمین اور آسمان میں جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، جو فرشتے اس کے پاس ہیں۔ یہ آپ میں سے کوئی تھوڑا سا پڑھ لے، کیونکہ سیدھا سیدھا پڑھنا ہے۔ ثنا موجود ہے یا ڈاکٹر کنیز، کوئی بھی جس کے پاس قرآن سامنے کھلا ہوا ہے؟ ڈاکٹر ارجمن؟ جی میں پڑھ لیتی جی جی ہوں، میں پڑھ دوں حضرت؟ جی جی، کوئی بھی پڑھ لے، کوئی بھی۔ کون پڑھ رہا ہے؟ کہاں سے پڑھنا ہے؟ یہ بلہو من فی السماوات، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ۔ بس اب جو ہے نا ٹرانسلیشن پڑھ لیں اس کا اردو۔ اچھا، آسمانوں اور زمینیں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ بس ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اصل میں کچھ وہ مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے کہا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ میں کر رہی ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے جو ہے خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر کے اٹھا کھڑا کرتے ہیں، اور اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین اور آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور سوچیں، اور کسی جگہ کے دو وزیر اعظم یا دو بادشاہ، تو کیا حال ہوگا؟ تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، ہے نا۔ ہم جواب دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے آگے جواب دے نہیں، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں کریں ہیں۔ اور کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے الہ بنائے ہوئے ہیں؟ اور اے نبی ان سے کہو کہ لاؤ اپنی دلیل ہے۔ بار بار جو اللہ تعالیٰ جو ہر چیز میں ہاتھو برہانکم کی بات کرتے ہیں، تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرے الہ ہیں تو پھر تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی دلیل لاؤ، لاؤ اپنی دلیل۔ یہ کتاب بھی موجود ہے جو میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت، اور وہ کتابیں جو پہلے آتی رہی ہیں، یعنی توریت اور انجیل، ہے نا، ان سب میں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، بل عباد مکرمون، ہے نا، یہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، یعنی جو فرشتے ہیں یا جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تو اللہ نے عزت دی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں بار بار کتنی جو ہے کلیئر کٹ یہ بتا رہے ہیں، شرک کی نفی ہیں، اور اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں، اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ اس کے سامنے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے وہ بھی ان سے بھی باخبر ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا یشفعون، اور کوئی بھی جو ہے اس کے لیے جو سفارش اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا نا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی نہ ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی جو ہے الہ ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، اور ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اب اگلے رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسی ابتدا ہوئی ہے اس کی بات کریں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سب آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے، بگ بینگ ہم سب کو بتائیں، ہر چیز کی ابتدا پانی سے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا اور پانی سے ہر چیز پیدا کی، امیبا، سائٹوپلازم، پروٹوپلازم، ہم سب جانتے ہیں۔ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو، یعنی کہ جس طرح سے ہم خلاق ہیں، خلاق کا مطلب کہ بہترین تخلیق کرنے والے ہیں، نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمائے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنائی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور اس میں جو ہے کشادہ راہیں جو ہے دیکھنے میں بھی، زمین پہ بھی چلنے میں، اور جو ہے وہ یہاں پہ ہدایت سے بھی مطلب ہے، لعلہم یہتدون، جعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت یافتہ بنائے، دنیا میں بھی ہمیں راستے، اگر ہم جو ہے ہائی وے پہ جو ہے ٹریول کرتے ہیں اور ایک ایگزٹ ہم سے نکل جاتا ہے تو ہم کتنا پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ ایگزٹ نکل گیا ہے تو بس ہم نکلے ہی رہیں، ہم گمراہ ہوئے تو گمراہ ہی ہوتے چلے جائیں، ہم فوراً اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں کہ مجھے فلاں میرا ٹارگٹ ہے، فلاں میری منزل ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پہ رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے، اور مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پوری سورہ یاسین میں بھی یہ بات ہے کہ جو ہے کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون ہیں کہ نبی ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے جو ہے کسی انسان میں رکھی ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی، اور اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو کہ یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی کہ موت تو کل نفس ذائقۃ الموت کی بات آ رہی ہے یہاں پہ نا۔ تو آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا ہے؟ کل نفس، اور کل میں جو ہے اولیاء اللہ، نبی، رسول، سب ہے نا، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موت دیں گے، اس کے بعد سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نئے سرے سے زندہ کریں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہر ایک کی جو ہے وہ برائی اور اچھائی سے جو ہے وہ آزمائش ہو رہی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سب کو ہماری طرف جو ہے پلٹنا ہے۔ آیت نمبر اب جو ہے 36، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ رحمان کے لفظ سے بہت چڑھتے تھے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ رحمان سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ اب خلق الانسان من اجل، سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان جو ہے بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور یہاں پہ جو ہے انسان جلد باز ہے۔ تو انسان کی خلقت میں عجلت پسندی ہے، لیکن انسان کی ذات کے جسے بتایا نا کہ دو حصے، مادی اور روحانی، جسم اور روح ہیں۔ اور سورہ 3 میں ہم نے پڑھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب احسن تقویم میں پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب ہم اپنی کمزوریوں پہ، اگر عجلت والی چیز ہمارے اندر ہے تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں۔ کب؟ اگر ہم اپنی روح کو ترقی دیں، ہے نا۔ ہم اپنے جسم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، روح کو پیچھے رکھتے ہیں، اس لیے ہم اپنی عجلت پسندی اور جو کمزوری اس پر قابو نہیں پا پاتے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا، جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچائیں گے سکیں گے اور نہ پیٹیں ہیں۔ یعنی عذاب کی جلدی کافروں کی طرف سے اور معجزے کی جلدی مسلمانوں کی طرف سے، یہ مستقل ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی کا جو ہے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کے رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان پر عذاب آیا ہے۔ اور اے نبی ان سے کہو قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، آیت نمبر 42، اے نبی ان سے کہو کہ اپنے رب کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے جو ہے باڈی گارڈ جو ہے وہ ہمارے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح سے بال بال بچتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تم کو بچا بھی نہیں سکتا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا ان کے پاس ایسے الہ ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے ہیں؟ وہ الہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی کہ چاہے وہ بت ہوں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، اور نہ ان کو ہماری تائید حاصل ہے. یعنی اگر کوئی ایسا ہے جو خود ہم اپنی عبادت کروانے کے لیے کہے، ہم سب کا مقصد یہاں بیٹھنے کا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے ہیں، تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور کوئی شخص جو ہے اپنی ذات سے جوڑے تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، تو وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ ان کو ہماری تائید حاصل ہے. اصل بات یہ کہ ان لوگوں کو، ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا جو ہے پھر وہی زندگی کی بات، دنیا کی بات، کہ ہم تو ان کو دیے چلے جا رہے ہیں. متانا ہاؤلاء آباؤہم حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے کہ یہ بھی مل گیا، وہ بھی مل گیا. اور پھر آیت نمبر 44 میں پھر وہی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ جو ہے ہم جو ہے زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اور اس میں گھٹنے کا کیا مطلب؟ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کافروں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے، اور گلوبل ولیج کہ ہم یہاں بیٹھ کے رضیاں ہیں، سب لوگ ہیں، فرزان ہیں، سب کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ہم دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ سن رہے ہیں، وہ آگے پہنچائیں گے. تو کتنی یہ مطلب خوبصورت بات ہے کہ یہ جو ہے اگر زمین اللہ تعالیٰ نے اس طرح گلوبل ولیج بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 47 میں کہ ندع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین. قیامت کے روز ہم جو ہے ہر چیز ٹھیک ٹھیک تولیں گے، ترازو میں رکھیں گے، اور پھر کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا ہوگا اس نے تو ہم لے آئیں گے. مثقال حبۃ من خردل، نا سوچیں رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، وہ سامنے رہے، ہم حساب لگانے کے لیے کافی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آیات ساری ایک دوسرے سے توحید کی اتنی زیادہ جڑی ہوئی ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے ہم موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں، اور ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرے ہیں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا ڈر ہو، ہے نا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ اس بابرکت ذکر قرآن کا ذکر ہے. تو ہم نے جو ہے یہ بابرکت ذکر نازل کیا تاکہ تم جو ہے اس کو قبول کرو، تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو. دیکھیں بن دیکھے رب سے ڈرنا، اور یہ کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک تولی جائے گی. کیا تولا جائے گا؟ ہماری نیت، ہمارا ارادہ، ہماری کوشش، ہماری دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں تولی جائیں گی. اب بن دیکھے رب سے ڈرنا کیا ہے؟ وہ آپ نے قصہ ایک پڑھا ہوگا بہلول دانا زبیدہ خاتون کا، جو ملکہ تھیں اور جو ہے وہ شاعرہ بھی تھیں زبیدہ خاتون. تو ایک دن جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ سی سائڈ پہ گئیں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ بہلول دانا جو ہے وہ ریت سے جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں، اور اس کی جو ہے قیمت انہوں نے رکھی کہ اتنے دینار کا خرید لو، جنت میں گھر بنا لو، جنت میں گھر بنا لو. تو انہوں نے جو جتنا انہوں نے کہا تھا دینار یا درہم جو بھی اتنا دیا، اور کہا کہ یہ میں خریدتی ہوں. اور اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے، جبکہ ان کے شوہر نے ظاہر ہے کہ اس پہ توجہ ہی نہیں دی. تو جب گھر آئے تو رات کو جو ہے ان کے شوہر نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ جو ہے وہ جنت ہے، بڑے بڑے محل ہیں، وہ دروازہ کھلا ہے، اور وہ جیسے ہی اندر گھسنے لگے تو وہ ان کو روک دیا گیا. کہا کہ یہ زبیدہ خاتون کا جنت میں گھر ہے جو کہ انہوں نے خریدا ہے. پھر ان کی آنکھ کھل گئی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم پھر جاتے ہیں وہاں پہ وہ سی سائڈ، اور انہوں نے کہا کہ وہ بہلول دانا ہے تو ہم پھر وہ خریدیں گے جنت کا گھر. تو جنت کا گھر انہوں نے جب خریدنے کا کہا تو بہلول دانا نے کیا جواب دیا کہ یہ تو جو ہے بن دیکھے کا سودا ہے نا. ہمارے پاس اس وقت ارشیلا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہم کو ایک قصہ سنایا تھا، اس وقت ہو سکتا ہے وہ موجود ہوں، وہ اکثر ہماری قرآن کی کلاس میں ہوتی ہیں بانٹوا نگر سے. سب سے پہلے انہوں نے ہی سنایا تھا. تو یہاں پہ اب ہم بس کرتے ہیں، ہماری ربع ہو گیا ہے، اور اب کل ہم انشاءاللہ تعالی سورہ انبیاء ختم کریں گے، کیونکہ ہماری اب 5:22 ہو گئے ہیں نا.
تو ہم دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگ اپنے کچھ بھی اس میں راہ عمل بتانا چاہیں تو بتائیں. جی آپ لوگ اپنے کو. جی ڈاکٹر صاحب، سورہ مریم سے جو ہے شروع میں یہ دعا بہت ہی یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوگی. اس یقین سے مانگیں کہ دعا ضرور ہوگی. بالکل، جو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا نا ہاں کہ آپ میری جی دعائیں بالکل، اور سنتے چپکے رہتے ہیں، چپکے تو اللہ سے اللہ باتیں تعالیٰ میں کرتے دعا رہیں. مانگ رہا ہوں. بالکل صحیح کہا. بالکل. اور بالکل دل میں یا ہر وقت چپکے چپکے اللہ سے بات کر کے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح مانگیں. جس بھی زبان میں ہم اللہ سے اپنی بات بیان کرتے رہیں مستقل اس سے. اور پھر آگے حضرت موسیٰ اور اس کے قصے سے بھی یہی ہے کہ بڑی سے بڑی بھی مشکل جو ہوتی ہے وہ اللہ نے آسان جب کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی دیکھتا ہے کہ ہاں، نیت ہماری اور اس میں تو سورہ طٰہٰ میں سب رحم. سے جو مشہور دعائیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ہے نا، وہ ہم کو ہے نا، اور یہ کہ ہمارے جو بھی لوگ ہیں ان کو ہمارا سپورٹر بنائیں، اور ہر مشکل وقت کے لیے وہ ظاہر ہے نا. اور پھر رب زدنا علما بھی اسی میں ہی ہے، تو ہم لوگوں کو بھی جی بتائیں، رب خود بھی عمل کریں اس پر ہے نا. اور ہم نے کیا سیکھا آج؟ آرڈر آف دا ڈے، الحکم الیوم، کہ ہم سب کے لیے کیا ہے کہ بن دیکھے کا سودا ہے نا، غیب پہ یقین. جی ہمارے جو بالکل. ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں تو واقعی ہم دل سے کریں اس کو نا. اور کچھ جی ایڈ سورہ کرنا چاہے ملک میں کوئی بھی تو. ہے کہ الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. سورہ ملک میں بھی روزانہ یہی ہم پڑھتے بالکل ہیں کہ جو اللہ سے ڈر دے مگر دیکھے اس کے لیے بڑا اجر ہے. بالکل. آمین. اور ایک اور بات جو آج وہ آپ نے تین جو ویش کے وقت ہے اس کی دعا آج سے کہ ہاں. اللہ پاک ان وقت میں ہمیں جو ہے وہ اپنی رحمت عطا فرمائے. وہ تین وقت جو ہیں، ابھی ہم ایک پیدائش تو ظاہر گزر چکی ہے ہماری، اب ہمارا موت کا وقت اور ایک وقت اور ہے جو اٹھائے جائیں گے، تو اس وقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عطا فرمائے اور ہمیں اس خوف سے بچائے. آمین. آمین. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. اچھا، بہت دل چاہ رہا تھا کہ سورہ انبیاء ختم ہو جائے، لیکن اس میں پھر دیر لگتی، پھر جلدی جلدی کرنے میں. کیونکہ کل مجھے لگا کہ سورہ کہف کے آخر ذوالقرنین کے بارے میں زیادہ تیزی میں ختم کرنے گئی کہ اس میں. تو چلیں انشاء اللہ تعالیٰ جب بھی موقع ملے گا تو جو بھی کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کریں، اور اس کو ہم اور بہتر طریقے سے کر سکیں. ڈاکٹر حضرت دور قرآن ہے نا، تو اس میں ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ تو ہاں، پھر ہم لوگوں کے لیے وہ ہے کہ ہمیں یہ اس کو کہ آئندہ پھر ہم جب یہ سال بھر میں ان چیزوں کو ڈیٹیل میں ان پڑھیں ڈیپتھ میں تو بالکل پڑھتے رہیں. اور اگر کہیں کسی قرآن کی کلاس سے نہیں جڑے ہیں تو اب جڑ جائیں ہے نا. کیونکہ پورے دیکھیں نا، اب جی تو ہم روز بیٹھتے ہیں تو پھر بھی کسی وقت ہم کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہمارے لیے ہم کو محسوس ہونے لگتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور الحمد للہ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ورنہ تو عام دنوں میں تو ہم پورے ہفتے میں ایک کرتے ہیں، تو وہ تو کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو چلیں ہم سب لوگ مل کے میم جو ہے ایسا وہ کچھ دعا ہے کر جو لیتے آپ ہیں. میم کچھ ایسا ہے، آپ جس طرح یہ تو دورہ قرآن تو روزانہ 1 سے 12 ختم کرنا پڑتا ہے، اور آپ کے پاس ایسا ہے کچھ شیڈیول یا کوئی سیٹنگ کہ ہم لوگ اس کے بعد بھی سلسلے سے جڑے رہے ہیں، ہاں بے شک بالکل. تھوڑا تھوڑا پڑھیں؟ ہمارے اصل میں یہ گروپ جو ہم نے ابھی بنایا ہے رمضان دورہ قرآن 2022، اس کا اصل جی نام ہے قرآنک وژڈم گروپ. تو ہم نے رمضان کے لیے اس جی کو یہ نام دے دیا ہے، تو پھر وہ دوبارہ وہی ہو جائے گا. اس میں ہماری ہفتے میں صرف ایک دن کلاس ہوتی ہے، ٹیوزڈے کو 3:30 to 5. اس میں ہم تفسیر ان ڈیپتھ کرتے اچھا ہیں. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اس میں ہوں گی انشاء ضرور اللہ، نا، انشاء اللہ. ہاں بالکل. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمت دے، طاقت دے، ہمارا علم بڑھائے، ہمارا عمل بڑھائے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین.
اے اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری خواہشات، ہماری مجبوریاں، اللہ تعالیٰ ہماری ہمت، ہماری طاقت، ہماری آزمائشیں سب پتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ بچوں کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی والدین کی طرف سے، کوئی نوکری کی طرف سے، کوئی رشتوں کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں، ان کو جو ہے دنیا اور آخرت میں جو ہے بہترین طریقے سے ان کی جو ہیں دعائیں قبول کریں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ہر خیر مانگتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا، اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔